السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہیں اور ہم ہر وقت فرشتوں کی حفاظت میں رہیں، ہر قسم کی آفتوں، مصیبتوں، آزمائشوں اور بلاؤں سے بھی بچے رہیں اور دن اور رات بھر ہمیں دلی سکون بھی میسر رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار ان خوش نصیب انسانوں میں ہو جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی بلکہ دونوں جہانوں کی عافیت اور سلامتی عطا کر رکھی ہے، کیا آپ نیکی اور خیر کے تمام کاموں کی طاقت کا راز جاننا چاہتے ہیں اور وہ طاقت اور تقویت حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ ہر برائی اور بدی پر غلبہ حاصل کر سکیں؟ آپ سنت نبوی پر چلتے ہوئے اپنے ہر جائز کام اور ہر جائز ضرورت کی تکمیل میں بے حد آسانی چاہتے ہیں، اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ بغیر کسی اضافی خرچ کے آپ کو ایسی روحانی غذا ملے جس سے آپ کی روح کو بھی تقویت ملے اور جسمانی مضبوطی بھی، آپ روزانہ اللہ پر توکل حقیقی کا اعلان اور اس کی تجدید مسنون طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور تمام باطل طور طریقوں سے برات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ ہر قسم کے ناگہانی حادثات سے محفوظ رہیں، آپ کا ہر سفر بہت زیادہ محفوظ ہو، کوئی آپ سے پرس چھیننے میں کامیاب نہ ہو سکے، کوئی آپ سے نقدی اور کسی قسم کی چیز آپ سے چرانے میں کامیاب نہ ہو سکے، آپ اپنی یا کسی دوسرے کی کسی غلطی کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہونے پائیں، بچے صبح اسکول میں جائیں اور خیریت سے اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ وہ گھر واپس آ جائیں، مسجد میں نماز کے دوران آپ کے جوتے چوری نہ ہوں اور بازار میں چلتے ہوئے آپ کی جیب سے موبائل چوری نہ ہو، آپ کی جیب نہ کٹے اور بازار میں شاپنگ کے دوران کوئی دکاندار آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو سکے، آپ کا گھر، دفتر، کاروبار اور ورکنگ پلیس ہر قسم کی نوسر بازی سے، چوری اور ڈکیتی سے محفوظ رہیں، آپ حاسدین کے حسد اور شر سے، جادوگروں کی مکارانہ چالوں سے اور تمام جھوٹوں کے ہر قسم کے جھوٹ سے آپ بچ سکیں، آپ کی دلی تمنا ہے کہ آپ اور آپ کے بچے ان گنت بیماریوں سے، جسمانی اور نفسیاتی عوارض سے محفوظ رہیں اور آپ ہسپتالوں کے چکروں سے بھی دور رہ سکیں اور آپ کے خون پسینے کی کمائی سے ڈاکٹروں کے بنگلے تعمیر نہ ہوں، آپ کو آئے روز اپنے اور اپنے اہل خانہ کے مختلف قسم کے ٹیسٹ نہ کروانے پڑیں، یقیناً آپ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ اور آپ کے لخت جگر امن کے رکھوالوں کی دست برد سے محفوظ رہیں اور کسی نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو حوالات میں راتیں بسر نہ کرنی پڑیں اور پھر بے گناہی ثابت کرتے کرتے آپ کو عدالتوں اور وکیلوں کے دھکے نہ کھانے پڑیں، تو آئیے ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے چند منٹ صبح اور چند منٹ شام کو آپ وقف کر دیجئے، نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک کسی بھی وقت میں آپ چند منٹ اور اسی طرح سے نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت میں آپ چند منٹ وقف کر دیجئے، صبح و شام کے اذکار کی دہرائی اور پڑھائی کو آپ معمول بنا لیجئے، چند منٹ آپ صبح اور شام یہ کام کر کے دیکھیے، یہ دعائیں آپ پڑھ کر دیکھیے اور پھر اپنے جسمانی اور روحانی کارکردگی میں حیران کن نتائج کا آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمائیے، دیکھیے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ صبح اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ شام کو آپ کے لگیں گے، اور اگر آپ کلمہ تمجید یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اپنی دعاؤں میں 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام بھی آپ شامل کر لیں، تو یہ کل 30 منٹ یا آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ صبح آپ کا اس میں صرف ہوگا اور آدھا گھنٹہ شام کو، یہ 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں سے آپ صرف کر کے بقیہ 23 گھنٹے آپ ایک انتہائی امن، سکون اور چین کی زندگی آپ گزارنا شروع کر دیں گے، بلکہ زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے، بشرطے کہ آپ بقیہ حقوق و فرائض کی پابندی بھی کریں۔ دیکھیے صرف 2 یا 3 دعائیں میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں اور ان کا مطلب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ ان کے معانی پر، ان کے الفاظ پر غور کر کے آپ ان کی اہمیت اور فضیلت سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی والدنیایا واہلی ومالی، یا اللہ میں تو اسے ہر قسم کی عافیت اور سلامتی اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اپنے آپ کے بارے میں بھی، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے اہل خانہ کے بارے میں، اور اپنے مال اور اپنے کاروبار کے بارے میں، اور اسی طرح سے یہ دعا بھی مسنون احادیث میں موجود ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس ذات کے نام کے ساتھ میں آغاز کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جس کا نام لینے کے بعد مجھے دنیا میں کسی قسم کی مخلوقات کسی قسم کا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اس طرح سے یعنی چند دوسری دعائیں ہیں۔ اب اس سلسلے میں کرنے کے کام کیا ہیں جی؟ سب سے پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے کہ آپ یہ دعائیں، یہ صبح و شام کے اذکار آپ یہ یاد کیجئے۔ یہ دعاؤں کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کو مل جائیں گے، انٹرنیٹ پر تقریباً سوشل میڈیا کے ہر چینل پر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی، اور اس ویڈیو کے آخر میں بھی ہم انشاءاللہ اس کا چارٹ بھی آپ کو دکھائیں گے، آپ یہاں سے بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ دعائیں یاد کیجئے، لیکن دعائیں یاد کرنے سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ نے یہ دعائیں ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہیں۔ جب تک آپ کو ان کے معنی نہیں آئیں گے تو آپ کو بالکل نہیں پتہ چلے گا کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، آپ اللہ کی کون سی تعریف کر رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے اپنی کون سی حاجت رکھ رہے ہیں، آپ اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے کیا مانگ رہے ہیں۔ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی با ترجمہ با معنی آپ یہ دعائیں جو ہیں وہ یاد کروائیے، ان کو معنی اور ترجمہ کے ساتھ یہ دعائیں یاد کروائیے، ورنہ بچے چھوٹی عمر سے ہی دعاؤں کو اور عبادات کو جنتر منتر کی طرح کوئی چیز سمجھ کر صرف ان کا ورد کرنے کی عادت اپنے اندر پیدا کر لیں گے۔ اپنے گھروں میں باقاعدہ چارٹس پر یہ دعائیں لکھ کر آویزاں کیجئے تاکہ بچوں کی آپ کی آتے جاتے ان پر نظر پڑے، ان کی دہرائی ہوتی رہے۔ اپنے گھر میں، اپنے گاڑی میں، اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں آپ کوشش کیجئے صبح و شام ان کی آڈیو کی صورت میں یہ دعائیں ایک دفعہ آپ خود بھی ضرور سنیں، اور جو آپ کے ارد گرد کے آس پاس کے افراد ہیں، بچے ہیں، یا اس طرح سے آپ کے کولیگز ہیں، دوسرے افراد ہیں، وہ ان دعاؤں کو کم از کم ضرور سن لیں اور ان کی شیرینی اور ان کی حلاوت سے کم از کم وہ محظوظ ہو سکیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیمار ہونے کی صورت میں ہسپتالوں کے چکروں سے اور نفسیاتی بیماریوں کی صورت میں مزاروں اور درباروں کے چکروں سے بچ سکیں، تو ان صبح و شام کے مسنون اذکار سے چمٹ جائیے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اور بچوں کی اولین تعلیم میں، بچوں کی اولین تربیت میں ان کو صبح و شام کے اذکار کی تربیت اور تعلیم شامل کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔